बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं जो ये पैगाम देना चाहता हूँ ये बहैसियत एक ताजर अपने हरीपुर चैम्बर का एक B&R बिज़नेस एंड रिलेशन डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन होने के नाते एक दरख्वास्त है 24 करोड़ आवाम की तरफ से अपने मुल्क के बड़ों के नाम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर-ए-आज़म साहब और जो मुतल्लिका जो तिजारत से मुतल्लक जितने भी हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री है और जितने भी हमारे ट्रेड के बड़े हैं, हमारी FPCCI के जो सदर हैं शेख इकराम साहब हैं, UBG के ग्रुप के बड़े हैं SM तनवीर साहब हैं, दीगर जितने भी ताजर तंजीमें हैं, मैं उन सब की खिदमत में एक अर्ज़ कर रहा हूँ दुख भरे दिल के साथ कि एक दो दिन पहले मुझे एक हमारे ताजर हैं अफ़गानिस्तान, वो माल सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, उनका मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोग्राम में आपको आखिर में शेयर करूँगा। तो उन्होंने बताया जी कि आजकल जो है जो माल तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भेजते हैं, 2-2 ढाई महीने क्लियरेंस में लग रहे हैं और कभी गाड़ियाँ अनलोड हो जाती हैं, वो चेक करने में 2-2 ढाई महीने लगा देते हैं और कभी कहते हैं FC वालों के पास जाओ, कभी कहते हैं कस्टम वालों के पास जाओ, कभी कहते हैं किसके पास जाओ। मैं साहिब इक़्तिदार तमाम जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे मुल्क के हर मुल्क के हालात भी होते हैं, ज़ाहिर है हमारे मुल्क के हालात ज़रा जोग्राफ़ाई तौर पर ज़रा पीछे बहुत दो जंगें एक अजीम हमारे पड़ोस मुल्क में गुजरी हैं, फ़ौज को बेचारी को बहुत सारे कामों को नज़र रखनी पड़ती है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी अलहदा, लेकिन तिजारत अलहदा। मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी और दीगर तमाम सरकर्दा हज़रात से खुसूसन दरख्वास्त करता हूँ कि तिजारत के मामले में संजीदगी लें। ये जो एक्सपोर्ट करना होता है ना, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे हमने 2016 में से हम कोशिश कर रहे थे सेंट्रल एशिया में कारोबार को फ़रोग़, पाकिस्तान के कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए, और उस वक़्त से हम कोशिश कर रहे थे कि उस वक़्त डायरेक्ट फ़्लाइट भी कोई नहीं थी कज़ाकिस्तान की, सेंट्रल एशिया की। तो हमारे कर्नल साहब हैं, कर्नल अनैतुर्रहमान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एक रिटायर्ड एयर कमांडोर साहब हैं, वो एक फ़्लाइट चलाते हैं PAA से रेंट करके त्यारा। बुध वाले दिन उनकी फ़्लाइट होती है इस्लामाबाद से काशगर, और उस वक़्त उनके 20,000 के करीब उन्होंने किराया रखा हुआ था। तो वो मैंने कहा जी उनसे मिलना है, हम एक फ़्लाइट उनसे कहते हैं कि वो इस्लामाबाद से अलमाती कज़ाकिस्तान के लिए भी चालू करें ताकि इधर भी कारोबार बढ़े। उनसे मुलाकात के लिए सेंटोरस में उनका ऑफ़िस था, उधर चले गए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि लोग जिन मुल्कों को कारोबार की अहमियत होती है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो अपने मुल्क के लिए क्या सोच रखते हैं। वो कहते हैं जी कि मेरी फ़्लाइट जो है, मैं इस तरह ही सुबह जाती थी हमारी फ़्लाइट और उसी दिन शाम को वापस आती थी, और यहाँ से भी माल जाता था और वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग माल ख़रीद के लाते थे, काशगर से भी। कहते कुछ अर्सा मैं ये ऑपरेट करता रहा, मेरी फ़्लाइट चलती रही, फिर बीच में से कुछ अखराजात ज़्यादा हो रहे थे, आमदन कम थी, मैंने बंद कर दी। तो काशगर के मेयर ने मुझे फ़ोन किया, राब्ता किया कि आपने वो फ़्लाइट क्यों बंद कर दी। मैंने कहा जी ये वजह है, मेरे अखराजात पूरे नहीं होते। तो उसने मुझे कहा जी कि आपको हर फ़्लाइट का कितने पैसे मिल जाया करें जिससे आपकी फ़्लाइट का सिस्टम बहाल रहे, क्योंकि मेरे शहर से जो है ना, मेरे बहुत सारे फैक्ट्रियों का माल आपके जहाज़ में जाता था, एक्सपोर्ट होती है मेरी यहाँ से पाकिस्तान की तरफ। तो वो ताजर जो है ना, हमारे लिए कीमती सरमाया है कि उनके ज़रिए हमारा बहुत ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार रहता है। तो मैंने कहा जी, अगर सोच के बताया कि मैंने कहा $5,000 अगर मुझे हर फ़्लाइट पे मिल जाया करे तो मैं उसको जारी रख सकता हूँ। तो काशगर के मेयर ने मुझे ये कहा कि मैं आपको 20,000 रुपये हर फ़्लाइट के दिया करूँगा, आप बराए मेहरबानी उस फ़्लाइट को जारी करें, और ताकि मेरे शहर के ताजरों का, सनतकारों का माल जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो। वो कहते हैं फिर काफ़ी अर्से तक मेरी फ़्लाइट चलती रही। फिर पाकिस्तान के हमारे अंदर के जो मामले हैं ना, हर जगह पे
پاکستان دشمن قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میرا لائسنس رینیول کے لیے گیا سارے مراحل طے کر کے پی ایم ہاؤس میں، اور وہاں پہ جو اس شعبے کا بڑا تھا وہ فوج میں میرا چونکہ کیسے وہ میرے ساتھ تھا کہ جس کی میرے ساتھ لگتی نہیں تھی، اور اس نے میرا لائسنس رینیو نہیں کیا، تو فلائٹ بند ہوگی۔ تو یہ جو ایکسپورٹ ہے مصنوعات کو باہر ملکوں میں بھیجنا، اپنے ملک میں خریدیں گے بیچیں گے اپنا ہی ماس کھاتے رہیں گے، باہر جائے گا تو باہر سے ذرا مبادلہ آئے گا۔ اور تاجر بھائیوں، صنعت کاروں سے، تاجروں سے، ٹریڈ باڈی سے، جتنے بھی قسم کی تاجر تنظیمیں ہیں، آپ کمائی والے لوگ ہیں، 24 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹریوں کے سامان بیچ بیچ کے تو کھا رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کے تو کھا رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کا ذاتی نقصان نہیں ہو رہا، یہ 24 کروڑ عوام میں سے بلکتے بچے بھوک سے، یہ تڑپتے ہوئے غریبوں کی جو بجلی کے بلوں سے بیچارے جو خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے پیچھے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سربراہان سب سے پہلے، کرتے درتے لوگ سب سے پہلے، اور یہ تاجر تنظیمیں اس کے بعد مجرم ہیں۔ یہ حکومت سے آپ کا یہ اس کے لیے ایجوٹیشن کریں نا، اس کے لیے اطالع کریں کہ ہمارے بارڈر کھولیں، کاروبار کے لیے ہمارے راستے کھولیں، ہماری ایکسپورٹ کھولیں۔ طیب اردگان نے ترکی کے اندر آتے ہی کیا کیا تھا؟ سن 2000 میں وہ آئے، اور اس وقت وہ IMF کے ایسے ہی مقروض ملک تھا۔ 2010 میں انہوں نے سب قرضے ختم کر کے مال کیا کہ ایکسپورٹ، اور اس کے بعد IMF کو لکھا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایکسپورٹ کھولی۔ ترکیہ کے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ، ہر چیز، چپل تک سعودی عرب میں مل رہے ہیں ترکیہ کے۔ تو یہ جب تک آپ ایکسپورٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان قوموں کے بارے میں نہیں سوچیں گے جیسے ایکسپورٹ کر رہی ہیں، اس طرح ہمیں صرف ان کی نقل کرنی ہے۔ چائنا والے سی پیک کی طرح پوری دنیا میں روڈ بنا رہے ہیں۔ ہمارے سی پیک کو 2014 میں آب و تاب کے ساتھ شروع تھا، اس وقت 27 کنٹینر کاشغر سے گوادر تک ٹرائل پہ چلے تھے، مجھے یاد اچھی طرح 7 دن ان کے لگے تھے۔ اگر وہ بحال ہو جاتا سسٹم تو چائنا کی تجارت یہاں سے گزرتی، کتنے ہمیں راہداری ملتی، کتنے ہمیں اس کی آمدن ہوتی، اور ہماری انڈسٹری بھی چلتی۔ لیکن کم نصیبی، تو اب یہ اللہ کے واسطے یہ جو افغانستان کو جا رہا ہے مال، کم از کم اس کو تو کھولے۔ اور میں 2-3 دفعہ پہلے بھی اپنے ٹریڈ باڈیز سے بھی درخواست کر چکا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے خصوصاً درخواست ہے، بارڈر بازار ہمیں بنا کے دے، ہمیں بنانے دے۔ بارڈر پہ سیکورٹی آپ کا کام ہے، وہ تو آپ ضرور چیک رکھیں، افغانستان کے ترخم بارڈر پہ، چمن بارڈر پہ، ایران کے بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر پہ بھی، حتیٰ کہ ہمیں بارڈر بازار بنا کے دیں، اور چائنا کے خنجراب بارڈر پہ بھی بارڈر بازار بنائیں، سنٹرل ایشیا کے راستے کھولیں، ریلوے کی لائن کو اپ گریڈ کریں۔ ہم رشیا کی ٹرینوں کو پاکستان میں لا سکتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں۔ صرف آپ کی توجہ چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کی توجہ چاہیے۔ ٹریڈ باڈی کو تھوڑا سا میں آپ کو پریزنٹیشن دوں گا کہ ہم نے کیسے کیسے جو ہے، اور جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ہمارے 24 کروڑ عوام کی غربت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے درخواست ہے اللہ کے واسطے، ٹریڈ باڈی والوں، آپ سے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو۔ حکومتی نمائندے ہمارے ہی ہیں، ہمیں سیاست میں نہیں پڑھنا کس کی حکومت ہے، کون ہے، حکومت سے کام کرو۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے افسران بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، بکے ہوئے، وہ بھی ان لوگوں کی، غیروں کی جو ہے نا پالیسیوں کو پاکستان میں لاگو کرتے ہیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ٹریڈ باڈی آپ سے کہ تھوڑا نکلیں، اس کے لیے ایجیٹیشن کرنی ہے، ایجیٹیشن کریں، حکومت کے لیے نہ کریں، تجارت کو بڑھانے کے لیے کریں۔ 24 کروڑ عوام کی غربت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے واسطے آپ ہیں جو کمائی کر کے لا سکتے ہیں۔ چائنا نے پوری دنیا کے اندر کون سی جنگ جیتی ہے؟ معیشت کی جنگ جیتی ہے۔ معیشت کی جنگ لڑنے والے آپ ہیں، وہ جنگی بنیادوں پر آپ اٹھیں اور ملک کے لیے کام کریں۔ خدا را دفتروں میں مت بیٹھے، مجاہد بن کے باہر نکلیں۔ تجارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور تجارت کے فائدے بتائے ہیں، اور تجارت جب تک باہر ملکوں میں نہیں ہوگی تو تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ امید ہے میری بات جس بھائی تک پہنچے اس کو اتنا سرکل کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچ جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی تجارت زندہ باد۔ السلام علیکم۔ ساجد صاحب، بارڈر میں تو یہ مسئلہ ہے نا، پہلے ہوتا تھا گاڑیاں ادھر سے ہم اسلام آباد سے مثلا گاڑی بھیج دیتے نا، گاڑی لوڈ کر کے بھیج دیتے،
تو ایک مثال صبح ادھر پہنچ کے شام تک وہ نکل بھی جاتا تھا نا. ابھی تو یہ ہے کہ انہوں نے گاڑی کو ادھر پتہ نہیں ایک دفعہ ادھر سارے گاڑی کو اتار دیتا ہے نا. نہیں تو نظام انہوں نے وہ گاڑی کو پتہ نہیں کیا سسٹم کیا ہوا کہ وہ پیمنٹ سسٹم میں کیا سسٹم ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے. لیکن یہ ہے گاڑیوں لوگ نہیں جا رہے نا. پہلے لوگ سارے بارڈر کی طرف مال لے کے جاتا ہے. اب یہ ہے کہ بہت کم گاڑی لوگ مال لے کے جاتا ہے. تو بارڈر پہ انہوں نے ادھر سے بھی مال اتارتا ہے, وہ چیک کر لیتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو تقریباً وہ ٹائم لگتا ہے نا. تو پہلے کے بنسبت تقریباً میں آپ کو بتا دو 70% یا 70% کمی آ گیا اب مال جانے میں. تقریباً 70% فرق پڑ گیا. کلیئرنگ سسٹم میں بھی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ ایف سی والا نہیں جانے دے رہے, وہ کہہ رہے وہ نہیں جانے دے رہے, وہ گاڑی کا یہ مسئلہ ہے. اپنے مال کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. مثلا لوکل کمپنی کا